Christian friends here, a very good evening or a late good afternoon. To my Hindu friends, namaste. And to my Sikh friends, Sat Sri Akal. And to my Muslim friends, of course, Assalamu Alaikum. So distinguished ladies and gentlemen, the distinguished panelists, I've learned so much today from them. I had met some of them before, but I've met some of them today, and I'm very pleased to have met them. And I've learned quite a lot today. I think the whole event has been organized to sort of point out that Supreme Court is not implementing its judgment, and I've quite clearly understood that. काफ़ी देर लगी है, 2-3 घंटे लगे यही बताने में, लेकिन मुझे समझ आ गई है और इंशाअल्लाह मेरा इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा. मैं तो आज पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि ये केस यूँ था और इतना अरसा हो गया इसको, लेकिन इंशाअल्लाह आई एश्योर यू दैट आई विल टेक इट अप विद द कमिटी inshallah and bring it to the notice of the Honorable Chief Justice that this case ought to be taken up, and I'm quite sure after summer vacation we should be able to certainly take it up. I am quite actually personally dismayed by the fact that ये इतना अरसा हो गया है और ये implement इसकी problem हो रही है implementation में. I will certainly look into it, and I assure you that I will as fast as maybe Monday I'll raise the question with my Honorable Chief Justice as well as the committee. One clarification, I really enjoyed everybody's comments, especially Aslam Kaki Saab's, लेकिन एक correction मैं ज़रा करना चाहूँगा आपकी इजाज़त से. जनाब ने कहा कि मैं एक्टिंग चीफ जस्टिस हूँ, ये बात शायद माजरत से ठीक नहीं थी. आई एम अ सीनियर प्यूनी जज. हमारे चीफ जस्टिस काजी फाइजा साहब स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, इज़ फुल इन कंट्रोल, ही इज़ देयर. और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह उनको बहुत ज़िंदगी दे, और वो कंट्रोल में हैं और वो कोर्ट में हैं, तो मैं सीनियर प्यूनी ठीक हूँ. बहुत शुक्रिया इस बात का. लेकिन आपको मैंने कहा ज़रा क्लैरिफिकेशन कर दूं. आपने कहा एक्टिंग, तो ज़रा मुझे लगा कि मुनासिब नहीं था. अच्छा, फिर ठीक. इम्प्लीमेंटेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ. डायरेक्शंस के, आई एम सॉरी, आई एम जस्ट मिक्सिंग इंग्लिश एंड उर्दू. आई अंडरस्टैंड वी हैव फॉरेन डेलीगेट्स हियर, but few things from the heart can only be said in our national language, so I will keep switching, and my apologies in advance to that. Excellent. चलो फिर तो सारा उर्दू में ठीक है, फिर तो अंग्रेज़ी की भी ज़रूरत नहीं. Excellent. I am very happy to note that. डायरेक्शंस जो इस जजमेंट में थी, आई हैव गॉन थ्रू, मैंने वो देखी हैं, और वो फजल साहब ने भी, साकिब साहब ने भी, और बाकी सब ने भी दोहराई हैं. मैं उसको दोबारा नहीं जिक्र करना चाहता. मैं इम्प्लीमेंटेशन पे आना चाह रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, लेकिन यहाँ आपके सामने एक मिसाल बनी हुई है जिसमें बड़ी देर हो गई है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए. मैं देख रहा हूँ कि 2014 की जजमेंट है, और इसमें लास्ट हेयरिंग जो मैंने रिकॉर्ड चेक किया है, जो इफेक्टिव हेयरिंग हुई है, वो 30 नवंबर 2022 में हुई है. 23 में गलत बेंच के सामने लग गया, तो उन्होंने कहा 2 मेंबर है, लग नहीं सकता, और 2024 में हम आ गए हैं. So as I said, personally I apologize for this. I will take it up and try to take it further. But I want to underline, and क्योंकि सब बैठे हैं और वो समझते होंगे कि इस तरह ही शायद जजमेंटें इम्प्लीमेंट नहीं होती सुप्रीम कोर्ट की, ऐसा नहीं है. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स बिल्कुल इम्प्लीमेंट होती हैं, और यही स्ट्रक्चर है आइन का भी. और मैं थोड़ा सा इसके बारे में कहना चाहूँगा. रिसेंटली भी हमने कहा कि ये बात बिल्कुल क्लियर कर लें कि ये कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो. ये नहीं हो सकता. ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद द ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है. आइन का ये स्ट्रक्चर है, और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं. किसी के पास चॉइस नहीं है कि वो बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है. आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होनी है, यही तरीका है. या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, लेकिन जो आइन है इस वक्त, जो आइन का स्ट्रक्चर है, उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है, और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे, उसका सारा बैलेंस आप ख़राब कर देंगे आइन का,
اور ایلیگل سسٹم کا اگر آپ اس طرف چل پڑے کہ ججمنٹس امپلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے، یہ ہو نہیں سکتا. یہ سپریشن آف پاورز کے بھی خلاف ہے. سپریشن آف پاورز ہمیں ایک کام دیتا ہے، ایگزیکٹو کو ایک کام دیتا ہے، لیجسلیچر کو ایک کام دیتا ہے جو ہمارا کام ہے، ورنہ تو آپ سارا اس سپریشن آف پاورز کے کانسیپٹ کو بھی ٹوٹلی آپ آؤٹ آف بیلنس کر دیں گے. اور یہ کور کمپوننٹ ہے سپریشن آف پاورز، کور کمپوننٹ ہے ڈیموکریسی کا، اور اس کو ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہماری ڈیسیجنز ہیں، اس طرح ہم نے ابھی سپریم کورٹ میں ریسنٹلی کہا بھی ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کرٹسی ہے کہ آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے یا کوئی بوجھ ہے آپ پہ، لیکن یہ آبلیگیشن ہے، جیسے کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن، اینڈ یو ول ہیو ٹو فالو اٹ. اور یہ بڑا ڈیلیکیٹ ایکولیبریم ہے آئین کے اندر، اس کی عزت بھی کرنی ضروری ہے. آبلیگیشن ہے ہماری کہ ہم اس بیلنس کو برابر رکھیں، اور کسی قسم کا کوئی ایگزیکٹو اوور ریچ نہیں ہونا چاہیے. کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ گیس کرے کہ یہ ججمنٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، یہ اس کا پروگیٹو ہی نہیں ہے. پروگیٹو ہی سپریم کورٹ کا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا، دیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ، دیٹ از دا سسٹم آف دس کنٹری، دیٹ از دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری. کوئی نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو پہلے بنا لیں، پھر بات کریں گے اس سلسلے میں. موونگ آن سے یہ بالکل واضح ہو گئی بات کہ یہ کوئی جو ڈیوٹی ہے یہ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے، اور اس کے سیویئر کانسیکوینسز ہیں اگر آپ امپلیمنٹ نہیں کریں گے. یہ میں اس لیے واضح کرنا چاہتا ہوں اس آڈینس کو کہ اس جگہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک ججمنٹ چلی جا رہی ہے اور بڑے عرصے سے امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، تو ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس ججمنٹ کو بھی ہم دیکھیں گے. And I assure you, as far as within my powers, I'll make sure that this judgment is implemented in letter and spirit, and we take it to its final conclusion. Now I just want to talk about a little something else also. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ججمنٹ تو اپنی جگہ اور وہ امپلیمنٹ ہوگی، اور 2-2.5 گھنٹے آپ نے مجھے بابر کرا دیا ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، وہ تو ہوگی انشاءاللہ، اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن میں ویسے کیونکہ اب یہ موقع ہے مائنورٹی رائٹس کے بارے میں، تو میں کچھ گزارشات کرنا چاہتا ہوں. یہ کہ مائنورٹی رائٹس کو ہم کیسے دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں، یا ججز کیسے دیکھ رہے ہیں، لیگل سیکٹر کیسے دیکھ رہا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس 96.3% مسلمان ہیں پاکستان میں، اور ہندوز 1.6% ہیں، کرسچنز 1.6% ہیں، اور باقی جو لگا لیں اگر سکھس ہیں برادرز ہمارے، بدھسٹ اور باقی جو لوگ ملا کے 1% سے بھی کم ہیں. اتنی ان کی مقدار ہے. میں کلیئر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ مائنورٹی جو ہے وہ صرف نمبر کی بات ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کم ہیں لوگ، ہم زیادہ ہیں مسلمان، اس سے زیادہ آئین میں اور کوئی فرق نہیں ہے. آئین میں سارے رائٹس آپ کے وہ ہیں فنڈامنٹل جو میرے ہیں. تو اس لیے آپ یہ ریلیکس کریں اور ریسٹ ایشور کریں کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں تو آپ کے اتنے ہی حقوق ہیں جتنے میرے ہیں آئین کے مطابق. آپ کے بھی وہی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو میرے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور مائنورٹی ایک صرف نمبر کا نام ہے، اس سے آگے زیادہ نہیں ہے. ہماری رپورٹس جو ہماری کنٹری کے بارے میں بن رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں آ رہی. ایک فریڈم ہاؤس کی رپورٹ ہے 2023 کی جو کافی ہمیں شو کرتی ہے کہ ہمارے ہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور میں کوٹ کرتا ہوں: It was observed that despite constitutional religious freedom guarantees, religious minorities have not been provided effective safeguards against discriminatory legislation, social prejudice and sectarian violence. Pakistan's religious freedom conditions remain on a negative trajectory, with religious minorities subject to frequent attacks and threats, including accusations of blasphemy, targeted killings, lynching, mob violence, forced conversions and desecration of houses of worship and cemeteries. یہ رپورٹ ہے ہمارے بارے میں جو ہمارے حالات ہیں ملک کے ٹھیک نہیں ہیں، اور اس کو بہتر کرنا ہے ہم کو. اور اس سلسلے میں پازیٹیوز کی بات بھی کر لوں کہ ہمارے ہاں کافی ایسی مائنورٹیز کمیونٹیز کے لوگ ہیں جنہوں نے بہت اچھا کیا ہے. ہمارے اپنے کورٹ میں بہت لوگ رہے ہیں، AR کارنیلیس صاحب رہے ہیں، دورا پٹیل صاحب رہے ہیں، رانا بھگوان داس صاحب رہے ہیں، رستم سہراب جی سدھوا صاحب رہے ہیں، اور بڑے کمال اور بڑے ججز رہے ہیں.